کے نام پر اور کبھی زرداری کی صورت میں پاکستان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ یہ وہ ساری صورتیں ہیں جن کے آقا اور جناب سارا کچھ اور ملجا و ماوا وہ باہر بین الاقوامی لوگ ہیں، اور وہ جو ان کو کہتے ہیں یہ اس کے مطابق معیشت، ہاں ہمارے ملک کی معیشت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کو معیشت نہیں آتی، میں نے کہا پہلے آپ یہ بتاؤ کہ معیشت پاکستان میں چلانی ہے یا امریکہ میں؟ معیشت پاکستان کی ہے یا انڈیا کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا فرانس کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے یا جرمنی کی؟ معیشت پاکستان کی ہے یا کسی اور ملک کی؟ اگر معیشت پاکستان کی ہے تو اس کو پاکستان کے اصولوں پر چلانا ہوگا، نہ کہ باہر سے لائے ہوئے پلانٹ طریقوں سے۔ اور آج تک کہا جاتا ہے جی یہ مولویوں نے ترقی نہیں کرنے دی، یہ وکیل راہ میں رکاوٹ ہے جناب، یہ تاجر جو ہیں یہ جناب خائن ہیں، اور یہ بازاروں میں۔ میں نے کہا بات سنو، کون سا تاجر آج تک ملک کا وزیر خزانہ بنا ہے؟ نہیں ہے، وہ باہر سے پلانٹڈ ہے۔ اسد عمر تاجر نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، عالم نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، مولوی نہیں ہے، وہ باہر سے ہے، وہ شیخ نہیں ہے، وہ باہر سے لایا ہوا لوگ ہے۔ آج تک کوئی پاکستان کا ایک کلیدی عہدہ بتائیں جہاں پر رہنے والا اور جس کے اوپر براجمان ہونے والا حقیقی پاکستانی ہو۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ تمام سے، اگر آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ مشرف نے پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر جو کلیدی عہدہ ہے چیف آف آرمی سٹاف، پھر صدر پاکستان، اس میں رہنے کے باوجود مجھے یہ بتائیں کہ مشرف کی باقی زندگی کہاں گزری ہے؟ پاکستان میں کہاں گزری ہے؟ اگر آپ بھول نہیں گئے تو کہاں گزری ہے؟ اس ملک کے اوپر کلیدی عہدوں پہ رہنے والے جنرل راحیل شریف کی باقی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، اس ملک کے اندر 3 مرتبہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، اور جب تھوڑی سی سختی آئی جیل میں تو 50 روپے کے اسٹامپ پر بھاگ کر اس ملک سے کون گیا؟ نام لے بھائی۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اس ملک کے اندر جناب ڈیم کے اوپر پیسے کھانے والا ایک شخص جس کا نام ثاقب نثار تھا، چیف جسٹس تو کہنا بھی چیف جسٹس کے عہدے کی توہین ہے، لیکن جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے وہ کم از کم توہین ہی کروا رہا ہے، عزت نہیں کروا رہا۔ یہ وہ کلام ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں گا جو آج بھی شخص اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ کوئی قابل عزت آدمی نہیں ہے جو جناب وہ بھی اس عہدے کی توہین ہی کروا رہا ہے؟ مجھے بتائیں ثاقب نثار کہاں ہے؟ آصف سعید کھوسا کہاں ہے؟ کیانی کہاں ہے؟ یہ سارے لوگ تو ہم پر آتے ہیں حکومت کرنے کے لیے، اور جو باقی آئے ہوئے ہیں ان کو آج ذرا بریک لگے تو ان کی بریک کہاں لگتی ہے؟ کسی کی دبئی میں۔ زرداری صاحب بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ اور آپ اور میں کہاں رہتے ہیں؟ حالات کیسے بھی ہو جائیں، آٹا 16 روپے ملتا تھا، آج 100 روپے ملتا ہے، ہم کہاں رہتے ہیں؟ پیٹرول جناب 60 روپے تھا، آج 230 روپے، 35 روپے، 40 روپے مل رہا ہے، اور ہم کہاں سے پیٹرول بھرواتے ہیں؟ بتائیں یار مجھے، تاکہ مجھے تو آسانی ہو یہ بات کرنے کی۔ کہاں رہتے ہیں ہم؟ آج پاکستان کی جناب گھروں کے اندر، لائنوں کے اندر پانی نہیں آ رہا، ہم ٹینکروں کے ذریعے اپنے گھروں میں پانی ڈلواتے ہیں، اور ہم رہتے کہاں ہیں؟ ہمارے پینے والے پانی کیا فرانس سے اور جرمنی سے آتے ہیں یا پاکستان سے؟ تو پاکستانی یہ ہوئے یا ہم؟ تو ان کا ہم پر حکومت کرنا فرض ہے یا ہمارا حکومت اس ملک کے اوپر کرنا فرض ہے؟ بس یہ سوال ہے پوری قوم کے آگے کہ جناب آپ کن کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی لوگ آپ کے لیے پسندیدہ حکمران اور طرز حکمرانی آپ کو قبول ہے تو پھر تیار ہو جائیں، 70 نہیں 170 سال تک بھی سندھ کے حالات ہوں یا پاکستان کے حالات ہوں، پنجاب کے حالات ہوں یا بلوچستان کے حالات ہوں، خیبر پختونخوا کے حالات ہوں یا گلگت و کشمیر کے حالات ہوں، وہ اس سے زبوں تر تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، کم از کم ان لوگوں کے ہوتے ہوئے۔ اور ان لوگوں کی، اور ہمارے ہاں اگر ہم سے پوچھا جائے گا جی آپ کا طرز سیاست کیا ہے، تو میں نے کہا جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے ہم اس کا طرز سیاست اٹھا لیتے ہیں۔ ہم علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال ہم یہاں پاکستانی ہیں، تو نے تصور پیش کیا، ہمارے بڑوں نے ملک بنا لیا، اب اس میں حکومت کرنی ہے تو کرنی کیسی ہے؟ علامہ اقبال کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گریس۔ اقبال کہتا ہے یاد رکھنا ہمارے نظریے میں حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے خدمت۔ اور اقبال خدمت کا طرز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے عدل فاروقی و فقر حیدریت، کہتا ہے عدل فاروق اعظم والا ہونا چاہیے اور حکمرانوں کے لیے فقر حیدر کرار والا ہونا چاہیے۔
اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کو میڈیا پر کیوں جگہ نہیں دی جاتی؟ اس لیے کہ سچ بولتے ہیں۔ جس دن جھوٹ بولیں گے میڈیا کی زیب و زینت کے پہلے صفحے پر۔ دو وجہ ہیں کہ تحریک لبیک میڈیا کے جناب ہاٹ ٹائم میں، جناب کیا کہتے ہیں، سپریم ٹائم کیا کہتے ہیں جی، پرائم ٹائم میں جب جناب تحریک لبیک کی خبریں آنا شروع ہو جائیں تو یا سمجھ لیجئے گا کہ ہم نے تحریک کا سودا کر دیا ہے، اپنے نظریے کا سودا کر دیا ہے، یا پھر دین تخت کے اوپر آ گیا ہے۔ دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو ہم بات کرتے ہیں، ہماری بات سنانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہماری بات اس لیے کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل چیز ہوتی ہے اور بڑا مختلف اور جناب ہوتا ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم ایک اصول پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم ان کے نظریے کو مان لیں، یہ تو وہی تھے جو 100 سال انگریز کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں کی مخبریاں کرتے رہے۔ اور میں نام نہیں لیتا، میں گزر جاتا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ پھر جناب بات کرتے ہیں کہ آپ آخری حد چھو جاتے ہیں۔ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک انگریزوں کا غلام، جس کے بڑوں نے 10 روپے پر مجاہدین جنگ آزادی 1857 کی مخبریاں کی تھی، وہ اس ملک کے وزارت خارجہ کے عہدے تک گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور جن کے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے، اور جو پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آئے آج تک ان کو دبا کر رکھا گیا ہے، اور پھر ان کو لڑا دیا گیا ہے، کسی کو قوم کے نام پر، کسی کو رنگ کے نام پر، کسی کو عصبیت کے نام پر، کسی کو قومیت کے نام پر۔ اگر عصبیت اور قومیت اور رنگ پر ہم نے لڑنا ہوتا تو ہم ہندوستان سے کیوں آتے؟ اصل وطن تو ہمارا ہندوستان تھا۔ ہم اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی قبروں کو پاکستان اس لیے آئے تھے کہ پاکستان میں وہ نظام ہوگا جو کملی والے کا ہوگا اور ہم اس نظام کے اندر رہیں گے۔ لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ یہاں سارے انگریز اور جناب یہود و نصارہ کے غلام آ جائیں گے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے تو نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے ریاست کے اصولوں کو نہیں بدلنے دیا اور جناب اس کو آئین کو نہیں جناب لاگو ہونے دیا۔ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شہبازی۔ کہتا ہے تو نے اپنا ذہن بٹیروں جتنا لے لیا۔ بٹیرا سمجھتے ہیں؟ ممولا بٹیرا، بٹیرا ہی کہتے ہیں آپ کے ہاں۔ اقبال کہتا ہے جو بٹیرے ہوتے ہیں نا، بٹیرے، ان کی چھلانگ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور بس اتنی اڑار ہوتی ہے۔ اور کہتا ہے جس نظریے پر ہم آئے تھے اور جو نظریہ ہمارے بڑے لے کر آئے تھے وہ تو شاہینوں کا نظریہ تھا۔ بٹیرے کی چھلانگ تو یہاں سے وہاں تک ہوتی ہے، شاہین تو لوہے سپر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں۔ اور جب جناب بات کی جائے گی دنیا میں کہ پاکستانی معیشت کا کیا بنے گا تو وہ ہمیں اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جب IMF ہمیں قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم چائنا کے پاس چلے جائیں گے، اور جب وہ قرضہ دینا بند کر دے گا تو ہم جناب رشیا کے پاس چلے جائیں گے، اور جو وہ بند کرے گا تو ہم نیٹو کے پاس چلے جائیں گے۔ پوری دنیا میں پوری پاکستانی قوم کا تعارف کروانے والے یہ حکمران ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی قوم کا تعارف بھکاری کے طور پر کروایا ہے۔ آج ملک، وطن اور یہ ساری چیزیں، یہ پاکستان کی سڑکیں اور پاکستان کے ہوائی اڈے گروی رکھوانے والے کیا قوم ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، قوم اپنا کما کر روزانہ نہیں کھاتی، سیلاب آئے تو قوم پیسے اکٹھے کر کے نہیں دیتی، کرونا آئے تو قوم اپنے جناب پاکستانی عوام کی مدد نہیں کرتی۔ کوئی ایسی ایک جگہ بتائیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت فلاحی اداروں میں چلنے والے جناب بہت بہت بڑے ادارے ہیں، کیا قوم ان کو پیسے نہیں دیتی؟ قوم ان کو ڈونیشن نہیں دیتی؟ لیکن آج حالت یہ ہے کہ اسی قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کا ٹوٹل خسارہ کتنا ہے؟ 4000 ارب روپے، جو سود کی قسط میں، مد میں۔ اب یہ باتیں لوگوں کو بڑی عجیب لگ رہی ہوں کہ مولوی معیشت پر بات کرتے ہیں۔ مولوی معیشت جانتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ جن کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ معیشت کیسے چلے گی۔ اور حکمرانی پاکستان کے اندر ہو، حکمرانی سندھ و بلوچستان ہو، پنجاب ہو، خیبر پختونخوا کے اندر ہو، لیکن باپ کی علیحدہ ملیں ہوں، بیٹوں کی علیحدہ ملیں ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی۔ ہم جس معیشت کو جانتے ہیں وہ اسلام کی معیشت ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے زمانہ اقتدار میں، زمانہ خلافت میں، حضرت فاروق اعظم مدینہ پاک سے نکل کر ایک باہر منڈی میں گئے
منڈی میں گئے, وہاں دیکھا کہ بڑے سارے اونٹ لائے گئے ہیں بیچنے کے لیے. سارے اونٹوں کی صحت ایک جیسی ہے, لیکن چند اونٹ ایسے ہیں جن کی صحت بڑی مضبوط ہے اور بڑے جناب لحیم و جسیم ہیں, بڑے طاقتور ہیں, بڑے خوبصورت ہیں, بڑے پلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا, حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں. انہوں نے کہا یہ اونٹ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے یہاں کسانوں سے بات کی ہوئی ہے, وہ اپنے اونٹ یہاں بھیجتے ہیں اور کسان یہاں پالتے ہیں, پھر جو نفع آتا ہے وہ عبداللہ بن عمر لے جاتے ہیں اور جو قیمت ہوتی ہے کچھ بچت وہ ان کسانوں کو دے جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا عبداللہ بن عمر کو یہیں پر بلاؤ, اسی منڈی کے اندر ابھی طلب کرو اپنے بیٹے کو. کہا ادھر آؤ بیٹے. انہوں نے کہا ہاں بھائی, یہ باقی اونٹ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے, تمہارے اونٹوں کی اچھی کیوں ہے؟ اسی چراگاہوں میں یہ باقی سارے اونٹ بھی چرتے ہیں اور وہی اناج کھاتے ہیں جو تمہارے اونٹ کھاتے ہیں, لیکن ان کی صحت اچھی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ذرا زیادہ خیال رکھتے ہیں کسان میرے اونٹوں کا. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے تمہارے اونٹوں کا کسان زیادہ اس لیے خیال رکھتے ہیں کہ تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو, امیر المومنین کے بیٹے ہو, اس لیے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے. ابھی ان اونٹوں کو فروخت کرو اور جو ان کی قیمت ہے ان کے برابر قیمت تم رکھ لو, جو باقی زیادہ قیمت میں یہ بک رہے ہیں وہ جا کے بیت المال میں جمع کرواؤ. کے قائل ہیں بھائی, ہم تو اس نظام کے قائل ہیں کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہوں اور